بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام شوکت حیات ہے اور میں اردو کا استاد ہوں۔ جماعت نحو کی اردو انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا۔ آپ کتاب کھول لیں اور صفحہ نمبر 33 کو دیکھ لیں۔ یہاں پر مولوی نذیر احمد کا تعارف موجود ہے۔ ہم مولوی نذیر احمد کا تعارف آج پڑھیں گے۔ نذیر احمد ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریل میں پیدا ہوئے۔ مولوی نذیر احمد، جس کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان کے شہر ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریل میں 1836 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ آپ کے والد کا نام مولوی سعادت علی خان تھا، جو اس دور کے جہیت عالم تھے۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی ابتدائی تعلیم، اپنی پرائمری تعلیم اپنے والد مولوی سعادت علی خان سے حاصل کی۔ کم عمری میں دلی آ گئے۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ مولوی نذیر احمد کی عمر تقریباً 14 برس تھی کہ انہوں نے ضلع بجنور سے ہجرت کر کے دلی آ گئے اور یہاں پر مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ یہاں پر انہوں نے عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ خوش قسمتی سے سرکاری خرچ پر دلی کالج میں داخلہ مل گیا۔ آپ بے پناہ صلاحیتوں کے حامل تھے، لہٰذا آپ کو اپنی قابلیت کی بنا پر اسکالرشپ دیا گیا اور دلی کالج میں آپ کو داخلہ دیا گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز بطور مدرس کیا۔ جب آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی، تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی عملی زندگی یعنی اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز بطور معلم، بطور استاد یا بطور مدرس کیا۔ 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز خاتون کی جان بچائی۔ اس کے صلے میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنا دیے گئے۔ 1857 کا جو ہنگامہ ہوا تھا، جس کو انگریز غدر یا بغاوت کا نام دیتے ہیں اور مسلمان اس کو جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، اس جنگ آزادی میں مولوی نذیر احمد نے انسانیت کی بنا پر ایک انگریز خاتون کی جان بچائی تھی۔ انگریز حکومت نے اس کے بدلے میں اس کو ڈپٹی انسپکٹر مدارس کا عہدہ دیا گیا تھا۔ ڈپٹی انسپکٹر مدارس یا انسپکٹر مدارس کا عہدہ ہوتا ہے جس میں تعلیمی اداروں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ مولوی نذیر احمد نے قانونی انکم ٹیکس، جو انکم ٹیکس کا قانون ہوتا ہے، انکم کا مطلب ہے آمدنی اور ٹیکس ہوتا ہے یعنی ہم جو کچھ کماتے ہیں، حکومت یا ریاست اس میں سے پیسے کاٹتی ہے ریاست کی مشینری کو چلانے کے لیے۔ تو مولوی نذیر احمد نے قانون انکم ٹیکس کا ترجمہ کیا اور انہوں نے تعزیرات ہند کا بھی ترجمہ کیا۔ تعزیرات ہند کا مطلب ہے ہندوستان کا وہ مجموعہ قانون جس میں مختلف قسم کی جرائم کی سزا درج ہو، یعنی قانون کی وہ کتاب جس میں مختلف قسم کے جرائم کی سزا درج ہوتی ہے، اس کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اس قانون کو تعزیرات ہند کہا جاتا ہے اور پاکستان کے قانون کو تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ عمل انگریزی حکومت کو پسند آیا اور انہیں تحصیلدار بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ انگریز حکومت کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا اور انہوں نے اس کو تحصیلدار کا عہدہ دیا گیا۔ بعد میں وہ ترقی کرتے کرتے ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ یہ سرکاری عہدے ہوتے ہیں۔ انہیں انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ انگریز حکومت نے ان کی بے پناہ علمی خدمات کی بدولت یا صلے میں ان کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ شمس العلماء کا مطلب ہے علماء کا سورج۔ اس سے پہلے مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، ان لوگوں کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD اور پنجاب یونیورسٹی نے انہیں DOL کی اعزازی ڈگریاں دی۔ ایڈنبرا یونیورسٹی جو کہ انگلستان میں واقع ہے، اس نے مولوی نذیر احمد کو LLD کی ڈگری دی، جو کہ پنجاب یونیورسٹی نے ان کو DOL ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگریاں دی۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولوی نذیر احمد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اردو زبان و ادب کا پہلا ناول نگار ہے۔ 1869 میں انہوں نے میرات العروض کے نام سے ایک ناول لکھا۔
العروس کا مطلب ہے دلہن کا آئینہ۔ یہ ناول انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تحریر کیا تھا۔ دراصل مولوی نذیر احمد کے جتنے بھی ناول ہیں وہ اصلاح معاشرہ اور اولاد کی تربیت کے متعلق ہے۔ سر سید کی طرح انہیں بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور عورتوں کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ جس طرح سر سید احمد خان نے اپنے کہانیوں کے ذریعے یا اپنے مضامین کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، اسی طرح مولوی نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے ذریعے مسلم معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا۔ مولوی نذیر احمد کے مشہور تصانیف یہ ہے: میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مخترع، ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تعزیرات ہند ہے۔ مولوی نذیر احمد 1912 میں وفات پا گئے اور دلی میں دفن ہو گئے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے مولوی نذیر احمد کا مختصر سا تعارف پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ مولوی نذیر احمد اردو زبان ادب کے پہلے ناول نگار ہے۔ 1869 میں انہوں نے میرات العروس کے نام سے ایک شاہکار ناول تحریر کیا۔ اس کے علاوہ فسانہ مخترع، ابن الوقت، بنات النعش، یہ ان کے ناولوں کے نام ہیں۔ اس طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ 1836 کو ہندوستان کے شہر ضلع بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بعد میں انہوں نے بجنور سے دلی ہجرت کی۔ یہاں پر انہوں نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا۔ بطور مدرس انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ انگریز حکومت نے اس کو ڈپٹی انسپیکٹر مدارس کا عہدہ دیا۔ اس کے بعد وہ تحصیلدار بنے، پھر ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ انگریز حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں، آپ مولوی نذیر احمد کے ناولوں کے نام یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔